پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر عدالتیں ہمیشہ سیاست کی بحث کا محور رہی ہیں. ایک مرتبہ پھر سیاسی طور پر تو نہیں لیکن سیاست سے جڑے ہوئے معاملات سامنے آ رہے ہیں. دو قسم کے آپ کو آرگومنٹ عدالت عظمیٰ کے حوالے سے نظر آتے ہیں. نمبر ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ کیا ایڈ ہاک ججز کو سپریم کورٹ کے اندر تعینات ہونا چاہیے, یہ خبر آپ کے سامنے ہے. نمبر دو, کیا جونیئر ججز کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں لانا چاہیے, یہ بھی خبر آپ کے سامنے ہے. تو اس وقت آپ کو جو بحث ہے وہ ججز کے حوالے سے اور جو لوگ ان ججز کی تعیناتی کرتے ہیں ان کے حوالے سے اور بارز کے حوالے سے بٹی ہوئی نظر آتی ہے. بارز میں آپ کو زیادہ جو ہے وہ اتحاد نظر آتا ہے, لیکن اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس میں آپ کو مکمل طور پر بٹی ہوئی نظر آتی ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ایڈ ہاک جج کو آپ لگا دیں سپریم کورٹ کے اندر. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایڈ ہاک جج کو آپ نے لگایا تو آپ نے وہ بدترین کام کیا جو کسی عدالت کے نظام کو بلیک میل کرنے کے وزن کے برابر برا ہے. دوسری طرف اگر دوسرا آرگومنٹ آپ اٹھا کے دیکھیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, ضروری نہیں ہے کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہ لگے, اگرچہ عدالت کے جو فیصلے ہیں پرانے اس کے اوپر واضح انداز سے موجود ہے کہ سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے وہ پرائم پرنسپل. آپ کو اگر کہیں قابل جج ملتا ہے تو آپ قابل جج کو اٹھا کر سپریم کورٹ میں لے آئیں. اس کے مخالف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس پرنسپل کو وائلیٹ کیا تو نمبر ایک مورل پرنسپلز کو وائلیٹ کریں گے, نمبر دو جوڈیشری کے طرف سے اعلیٰ فورمز کے جو فیصلے ہیں ان کو آپ وائلیٹ کریں گے جس میں واضح انداز سے بتایا گیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, اور تیسرا آپ کھلواڑ کر رہے ہوں گے عدالت عظمیٰ کے ساتھ. اب اس کا تعلق سیاست کے ساتھ کیسا ہے, تاریخی حوالے آپ کے سامنے ہیں. جب آپ ایڈ ہاک جج لگاتے ہیں تو بڑا واضح ہے, آپ اس کو 1 سال تک رکھتے ہیں اور اس کو مراعات وغیرہ کی عادت پڑ جاتی ہے, اس کو ذرا چسکا پڑ جاتا ہے اپنی طاقت کا اور کرسی کا, اس کو نظر آتا ہے کہ میرا کیریئر جو ہے کس طریقے سے پروگریس کر سکتا ہے, میں کس طرح اوپر جا سکتا ہوں. اس کو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن نظر آتی ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیریئر کے اندر ایک بہت بڑا جمپ آ سکتا ہے. تو جب 1 سال کے اندر اس کے پاس اتنی زیادہ ٹیمپٹیشنز آتی ہیں لیکن اس کی ان تمام خواہشات اور ان تمام اہداف کا محور وہ فیصلہ ہے کہ اس نے ایڈ ہاک سے فل ٹائم جج بننا ہی نہیں بننا, اور وہ فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے, تو وہ تمام پھر وہ کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جو کام اس کو نہیں کرنے چاہیے یا وہ نہیں کرتا اگر وہ واقعتاً میرٹ کے اوپر ایڈ ہاک جج کے طور پر نہ آیا ہوتا. تو یہ اس کے پیچھے ایشو یہ ہے کہ ماضی کے اندر ایڈ ہاک ججز کے ذریعے جس طرح جوڈیشری کے ہاتھوں سیاسی وارداتیں کروائی گئیں اس کے پیش نظر اس کے اوپر بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے. اسی طریقے سے جونیئر ججز کو جب آپ کیو کو جمپ کروا کر سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ ان کو اوبلائج کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کو بھی پتہ ہے کہ جی میرا میرٹ نہیں بنتا, میرے آگے 4 بندے لگے ہوئے ہیں اور ان 4 بندوں کے سر کے اوپر سے چھلانگ لگا کر مجھے یہ عہدہ مل گیا, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ میرٹ پر نہیں آئے. جب کسی کو یہ پتہ ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر نہیں آیا تو وہ بہت سارے کمپرومائزز کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. وہ اپنی ولنریبلٹی کا جو خوف ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں کھڑا ہوں. تو جب یہ احساس ہو جائے کہ میں نے کیو کو جمپ کیا ہے تو آپ ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں پھر سپورٹ کے لیے. اس سپورٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اپنی من پسند کے فیصلے لیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اب جو جونیئر ججز یا ایڈ ہاک ججز آ رہے ہیں وہ ان تمام لالچ سے, اس تمام طمع سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچا پائیں. ہو سکتا ہے کہ واقعتاً وہ بہترین جج ثابت ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے جو ٹیمپٹیشنز اگر رکھی جاتی ہیں تو ان ٹیمپٹیشنز کو وہ لات مار دیں اور کہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے. یہ سب امکانات اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن تاریخ بدقسمتی سے اس کے بالکل برعکس ہمیں بتاتی ہے. اب موجودہ جوڈیشری کے حوالے سے جو سیاست ہے وہ بڑی اہم ہے. بڑے بڑے کیسز ہیں جو حالیہ ماضی کو کھول کے سامنے رکھیں گے کہ 2018 کے انتخابات کے اندر کیا ہوا, مختلف جو تعیناتیاں ہیں مختلف محکموں کے اندر ان کا کیا بنا, ججز کے خلاف کیمپین کس طریقے سے چلائی گئی اور کس نے بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی, اداروں کے نام, لوگوں کے نام اور اس تمام اندر خانے سیاسی بلیک میلنگ کے سسٹم کے نام آپ کو سامنے ممکنہ طور پر نظر آ سکتے ہیں سامنے. ان کو لانے کے لیے ظاہر ہے جوڈیشل پروسیڈنگز کا ایک بڑا اہم راستہ موجود ہے. کوئی پٹیشن کر سکتا ہے, کوئی کیس سامنے آ سکتا ہے. تو یہ بڑا
سینسٹیو ایشو ہے کہ اگر اس قسم کے کیسز سامنے آتے ہیں یا 2-3 کیسز جو آلریڈی پینڈنگ ہیں ان کو اگر ٹیک اپ کرنا شروع کر دیا اور کوئی ایگریسو قسم کا بینچ بن گیا تو اس سے کہیں نتائج ہمارے خلاف نہ نکلا ہے. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ آنے والے انتخابات یا جو آئندہ مراحل ہیں اس کے اندر بڑے بڑے فیصلے ہونے کہ اس اسمبلی کو ہم نے جلدی فارغ کرنا ہے یا اسی نظام کے چلانے والوں کو ایک اور ٹرم ہم نے دینی ہے. مختلف قسم کی آپشنز کا میں ایک اور اسٹیج کے اندر ذکر کر چکا ہوں. وہ آپشن زیر غور ہیں. اس کے لیے آپ نے جوڑ توڑ کرنی ہے. جوڑ توڑ کو انڈورس کرنے کے لیے آپ کو جوڈیشل فورمز درکار ہیں. تو اب تو ویڈیوز والا ماحول جو ہے وہ ختم ہو گیا کیونکہ یہ ایک ایسا ٹول تھا جو ایک ہی مرتبہ استعمال ہونا تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر اتنی لان تان ہوئی کہ اب یہ تو ہاتھ سے نکل گیا. ایک خیال یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ اگر کوئی فرینڈلی قسم کا سربراہ آ جائے عدالتوں کا تو اس کے ذریعے ہم کام چلا سکتے ہیں, لیکن فرینڈلی سربراہ جو ہے ایک خاص حد سے آگے وہ آتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا. تو پھر تیسرا آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ جوڈیشری کے اندر دوست جج جو ہیں ان کو اگر آپ لے آئیں تو ان کے ذریعے من پسند کے بینچ جو ہیں اگر نہیں بن سکتے تو بینچ کے اندر سے میجورٹی فیصلے آپ لے سکتے ہیں. تو یہ جو تعیناتیاں ہیں ماضی کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو سیاست ان کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے. میں دوبارہ کہتا چلوں کہ عین ممکن ہے کہ یہ جو اس وقت تعیناتیاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر یہ تاریخی حوالے بالکل ثابت نہ ہو, یہ بالکل ارریلیونٹ ہو, یہ تمام لوگ جو ہیں بہترین کام کر پائیں. لیکن چونکہ ماضی ہمارا زیادہ تابندہ نہیں ہے لہٰذا خدشات کی بھرمار ہے. اور پھر یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ حکومت کے جو نمائندگان ہیں یا حکومت کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں لوگ ہیں, لاء منسٹر ہیں یا اٹارنی جنرل ہیں, اگر حکومت کے ساتھ ان کو نہیں جڑنا چاہیے لیکن چلیں ایک اب یہ عہدہ ایسا ہی بن گیا جیسے ایکسٹینشن ہے حکومت, یہ ان تعیناتیوں کو انڈورس کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس سے شکوک و شبہات زیادہ بڑھتے ہیں. تو جوڈیشری کا معاملہ جو ہے یہ صرف ایک جج کے ایلیویشن کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک جج کے ایڈ ہاک اپائنٹمنٹ کا معاملہ نہیں ہے, اس کے ساتھ مستقبل میں ہونے والے بڑے بڑے سیاسی معاملات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. لہٰذا اس ایشو کے اوپر آپ کو بہت بڑی سیاست ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ہم نے 2018 کے انتخابات سے لے کر اب تک جو واردات ہوتی ہوئی دیکھی ہے وہ ثاقب نثار صاحب جیسے جو ججز ہیں یا کھوسہ صاحب جیسے ججز ہیں ان کی ناک کے نیچے اور ان کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی دیکھی. پھر چیف جسٹس صاحب میں آپ کو آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جوڈیشری کا کام وہ نہیں تھا جو آپ نے کیا ہے. جوڈیشری کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فکر کرے کہ ملک میں ڈیم نہیں ہے, تو گورنمنٹس کا کام ہے. لیکن کیونکہ ہماری گورنمنٹس فیل ہو گئی اپنی قوم کا مستقبل کا سوچنا, اس لیے مجبوری میں ایک ملک کے چیف جسٹس نے وہ چیز اٹھائی جو اصل میں ملک کے پرائم منسٹر اور ملک کی گورنمنٹس کو اٹھانا چاہیے تھا. تو میں آپ کو خاص طور پہ ثاقب نثار صاحب آپ کو آج اس پلیٹ فارم سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں یہ بھی سب کو بتا دوں کہ ثاقب نثار صاحب میرے ساتھ 1 سال سکول میں تھے, میرے سے جونیئر تھے تب لاہور کیتھیڈرل سکول میں. اس قسم کا ماحول شاید دوبارہ نہیں ملے گا, لیکن اگر ضرورت پڑی تو پھر کام تو چلانا ہے. یہ وہ سوچ ہے جو پاکستان میں آپ کو ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آتی ہے. لہٰذا اس کے بیک گراؤنڈ میں اور تاریخ کے بیک گراؤنڈ میں جب آپ اس قسم کی تعیناتیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ لوگ اس کے اوپر اعتراض کیوں کر رہے ہیں.